بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقالت فاطمة الزهراء في خطبتها واعلموا أني فاطمة. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات، تمام وہ محبین اور محبات اہل البیت، خصوصاً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والے جہاں جہاں بھی ان سب کی جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیں. بسم اللہ. یہ آواز باہر کیمپس میں بھی جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی؟ تبھی تو اس کا فائدہ پوری طرح اوپر والے اٹھاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بہرحال آپ سب لوگوں کی خود کی بستی ہے، خود کا علاقہ ہے، آپ لوگ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، لیکن کم سے کم اگر ہارن نہیں تو باکس ضرور اوپر لگائیے، تاکہ یہاں گفتگو ہو رہی ہو اور وہاں بھی وہ لوگ اپنا سیلف گفتگو میں بزی رہیں گے تو ظاہر ہے دیر میں ہی اتریں گے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا. شاید میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ آج جو گفتگو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے وہ ہمارے سامنے جو موجودہ لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، جو آف لائن آپ لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ اب بہرحال کوئی نہ بھی ہو، اس کرونا کی جو ایک نعمت ہے وہ یہ بھی تھی کہ جہاں اس کے مسائل تھے اس میں کہ اب آن لائن ہم تبلیغ معارف اہل بیت بآسانی کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور اس میں عادت پڑی ہے کرونا ہی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف کیمرہ مین ہوتا تھا. بعض اوقات تو کیمرہ مین بھی ڈر کے مارے چلا جاتا تھا کیمرہ لگا کے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب کرونا کے مریض نہ ہوں، تو وہ کیمرہ لگا کے جاتا تھا اور اس کے بعد یہ گفتگو چلتی رہتی تھی. تقریباً 2 محرم اور 2 ماہ رمضان اسی طرح گزر گئے. لیکن جو اس فرش کے جو اثرات ہیں، جو اس فرش کے بارے میں بزرگوں سے سنا، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو خود گناہگار ہیں، یہ تو اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہم جیسوں کا انتخاب کر لیا. اب اس فرش کے سلسلے میں جو مشہور ہے، جو ہم نے علماء بزرگوں سے آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں
کہ یہاں بی بی کا گزر ہے، یہاں ائمہ کا گزر ہے، یہاں آپ کا فرزند موجود ہے اور وہ آتا ہے۔ میں نے شاید کبھی کہیں کہا تھا، انصاف سے بتائیے کہ اگر میرے ماں باپ کی مجلس ہو، میرے ماں باپ کا کوئی پروگرام ہو اور آپ لوگ اس میں آئیں تو ہم کہاں پہ ہوں گے اور کب آئیں گے اور کس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا استقبال کریں اور کس طریقے سے ہم آپ کے سامنے پیش آئیں گے، اور کہ بھئی یہ ہمارے ماں باپ کے، ہمارے باپ کے مرنے میں آ گئے، تیجے میں آ گئے، 40ویں میں آ گئے اور یہ ہمارے غم کو بانٹ رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہم جیسے لوگ جب اس بات کا احساس اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں تو فرزند فاطمہ کیا اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ صد در صد ہے، اور وہ یہاں کہاں پر ہوتا ہوگا؟ اس کے لیے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر دربار روضہ معصومین میں مجلس برپا ہو رہی ہے تو یہاں کے بعد میں جہاں کہیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہے تو وہ وہاں نہ ہو، اور مطلب بھاؤ نگر میں نہ ہو اور لکھنؤ میں نہ ہو اور ایران میں نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو ولایت تکوینی رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مظہر صفات جمالیہ اور کمالیہ پروردگار ہیں۔ ان کو اللہ نے قدرت دی ہے، ان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اپنے حضور کا اعلان کر سکتے ہیں سب جگہ۔ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں، بہت زیادہ اشارے ملتے ہیں ہم کو روایتوں میں، لہذا کہیں پر بھی فرش عزا مخصوصاً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اگر فرش عزا بچھی ہے کہ جہاں پر بی بی کا تذکرہ ہونا ہے تو آپ بتائیں کہ اگر امام زمانہ یہاں پر کب اور کیسے آئیں گے؟ اب یہ ہمارے احترام کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو کیا سوچنا چاہیے، ہمارے بچوں کو کیا سوچنا چاہیے کہ اگر امام زمانہ آ رہے ہیں، کہ میں تو کہتا ہوں صد در صد آ رہے ہیں، تو پھر کم سے کم ہمارے نہیں، مجلس کے نہیں تو انہی کے احترام میں آدمی اگر پہلے سے آ جائے، بیٹھ جائے۔ دیکھیے اذان اور اقامت کے لیے روایت میں ہے کہ جس مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے وہاں اذان سے پہلے انسان گھر سے نکلے، تاکہ جب وہ مسجد پہنچے تو اس کو مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ انتظار کرے اذان کا اور اقامت کا۔ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجلس عزائے فاطمیہ جو برپا ہو رہی ہے، کیا اس کی فضیلت اذان سے کم ہے؟ کیا اس کی فضیلت اقامت سے کم ہے؟ کیا اس کی فضیلت برپائے نماز جماعت سے کم ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں، یہ کم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انہی فرش عزا کا نتیجہ ہے کہ جو ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ ہم کو اسی مسجدوں میں جو کچھ ملا اس کے ذریعے سے ہم ادھر متوجہ ہوئے، ہمیں جو کچھ یہاں ملا اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کیا۔ ایک سلوات بھیجئے محمد والے آج ہمارے سفر کی آخری گفتگو ہے۔ ہم جلدی خلاصے کے طور پر 2-3 باتیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، تاکہ ہماری سلسلہ گفتگو ہم اس کو جوڑ سکیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے اور ہم نے کہاں تک اپنے بچوں اور جوانوں کے سامنے گفتگو کی۔ ہمارا کہنے کا مقصد کل خلاصہ یہ تھا کہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ خداوند عالم نے اس دین رحمت کے لیے پیغمبر رحمت کا انتخاب کیا، اور اس نے جو کچھ بھی اس دنیا میں جس انداز سے اس اپنے پیغام کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا وہ جز رحمت کے کچھ اور نہیں تھا۔ آپ کے جتنے احکام ہیں، چاہے وہ عبادی احکام ہوں، چاہے وہ معاملاتی احکام ہوں، اگر اس پر توجہ کریں تو اس میں سوائے خداوند عالم کی جانب سے رحمت، رحم، پیار، محبت اور کچھ نہیں ہے۔ آپ خالی نماز کی طرف توجہ کر لیں کہ خداوند عالم ہم کو موقع دے رہا ہے اپنے سے گفتگو کرنے کا۔ نماز اب کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ سے ہم گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت جنت میں رہنے سے، اور اس کے بعد حضرت دلیل بیان کرتے ہیں کہ جنت میں رہنا، جنت کے رہنے میں ہمارا نفس پسند کرتا ہے، ہمارے نفس کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جنت میں رہوں، لیکن مسجد میں رہنا ہمارے رب کو پسند ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہم کو نماز کی طرف متوجہ کرایا گیا ہے، یعنی نماز عبد اور معبود کے رشتے کا نام ہے۔ اگر سورہ حمد کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں تو ہمارے بچوں کو ایسا لگے گا ہم نے اس کی حمد و ثنا شروع کی، تعریف شروع کی، تعریف کرتے کرتے ایک مرتبہ خداوند عالم نے ہم کو
گویا درمیان سے جو ہم وہ کر کے گفتگو کر رہے تھے، الحمدللہ، حمد و تعریف ہے اس پروردگار کی، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ تو آپ نے جب ہم نے اور آپ نے اس طرح گفتگو کی تو اس نے ایک مرتبہ کہا کیا وہ کر کے گفتگو نہ کرو، اب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جیسے ہی ہم نے غائبانہ گفتگو کی تو غائبانہ گفتگو کو خداوند عالم نے کہا اے میرے بندے، جب تم میری بارگاہ میں آ گیا تو ہم کو تو کہہ کر کے پکار، اب ہم کو خطاب کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر اس کے بعد سورہ آگے بڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار ہم کو جو سیدھا راستہ ہے اس کی رہنمائی فرما دے۔ صراط الذین، یہ پیار و محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پروردگار ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو غضبناک تیری بارگاہ میں جن کا راستہ غضبناک راستہ ہے، جس پر تیرا غضب ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، گمراہوں کا راستہ نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات کی ابتدا سب کچھ رحم پر، رحمت پر، پیار پر، محبت پر ہے۔ لہذا میں نے اس چیز کو آپ تک پہنچانے کی یہ کوشش کی اپنے زمانوں تک کہ رسول اکرم نے جس سلسلے کا انتخاب کیا اپنے بات کا، وہ سلسلہ بھی عین رحمت تھے، ان کی زندگیاں رحمتوں سے بھری ہوئی تھیں، ان کی زندگیوں میں جز پیار اور محبت اور کچھ نظر نہیں آتا۔ لہذا میں نے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کا تذکرہ کیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا۔ آپ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ انسان بما ہوا انسان کے لیے رحمت تھے۔ آپ جس معاشرے اور جس سماج کو بنانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے دنیا پر، زمین پر جنت نظر آ جائے، تم اپنے کردار سے، اپنے عمل کے ذریعے زمین پر جنت بنا لو، ہر گھر جنت ہو، جہاں علی کی محبت ہو، جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہو، جس گھر میں، وہ گھر جنت ہے۔ تبھی تو کہا ہے کہ فرشتے اگر اس گھر میں خدمت کے لیے اترتے تھے تو علی و فاطمہ کے چاہنے والوں کے جو گھر ہیں وہاں رزق لے کر کے اتریں گے، برکتیں لے کر کے اتریں گے، استغفار کے لیے اتریں گے۔ مگر یہ روایتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بتائیے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم اور آپ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حدیث قصہ کی تلاوت میں آخری جو جملے ہیں وہ کیا ہے کہ میرے پروردگار جہاں پر اس حدیث قصہ کا تذکرہ ہوگا اور وہاں ہمارے چاہنے والے موجود ہوں گے، اور اس چاہنے والوں پر وہ ہمارے محبت، جو ہمارے محب ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، اور وہاں پر اگر اس حدیث قصہ کا تذکرہ ہو تو ملائکہ ان کو اپنے حلقے میں لے لیتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، یہاں تک کہ وہ آپس میں، یعنی وہ بزم، وہ نشست برخاست ہو جائے، اپنی اپنی جگہ چلے جائیں۔ یہاں پر بعض علماء بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نشست ظاہری برخاست ہو جائے، نہیں، جب تک کہ یہ سارے ان کے سر اور دل جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، لیکن حدیث قصہ سن کر کے گئے ہیں تو کیونکہ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ارادے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اہداف جڑے ہوئے ہیں، تو ملائکہ ہمارے اس پورے اجتماع کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا رسول اکرم نے جس گھرانے کا تعارف کرایا اس گھرانے سے متعلق ہم گفتگو اب تک کر رہے تھے، جلدی جس طریقے سے ہم اب پہنچا سکے کہ وہ اس گھر میں آنے والے، اس گھر سے کن لوگوں کی کس طریقے سے مدد کی گئی۔ اپنے بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے لیکن آنے والا کوئی بھی بھوکا اس گھر سے واپس نہیں ہوا ہے۔ کیسے کیسے واقعات بیان کیے جائیں تاکہ یہ ہمارے بچے سمجھ سکیں، جان سکیں۔ خدا کی قسم اگر ہمیں اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کو ہمارے سامنے بی بی فاطمہ زہرا کا ایک گھر کو بنوانے آئیڈیل بنانا ہوگا۔ اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ ہم صرف اپنے گھر میں مرقع سجا لیں، اس پر کوئی تنقید نہیں، کرٹیسائز نہیں ہے، یہ محبت کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہم نے یا فاطمہ کا اپنے گھر میں مرقع لگا لیا، ہم نے یا علی کا گھر میں اپنے مرقع لگا لیا، یہ سبب برکت ہے، لیکن بی بی زہرا نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اس پر بھی تو ہم ہی کو توجہ کرنا ہوگا نا، کیونکہ جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے اپنے پڑوسیوں کو کیسے بتائیں گے، اپنے ملک کے رہنے والوں کو کیسے بتائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہ گھر کیسا گھر ہے، میں نے کہا کہ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور خلافت ہے، دور خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا جو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کے کسی چاہنے والے کسی صحابی نے بڑھ کر کے جواب دیا اپنے اعتبار سے، مولا یہ عیسائی یہودی ہے، ظاہر نہ عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ حضرت نے اس جواب کے مقابل میں اپنے لہجے کو بدل دیا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، یعنی یہ میرا اعتراض ہے، آخر یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ حکومت اسلامی میں، اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے میں آخر بھیک مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ مولا یہ نصرانی ہے، یہ عیسائی ہے۔ حضرت نے کہا وائے ہو، جب تک کہ اس کے ہاتھ پیر چل رہے تھے، جب تک کہ اس کی آنکھیں کام کر رہی تھیں، تب تو تم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب آئیے انصاف سے بتائیے گا، اگر ہمارے لیے یہ آئیڈیل ہو تو ہندوستان میں اگر ہم نے یہ اسلام پیش کیا ہوتا تو انصاف سے بتائیں آج ہندوستان ایسا ہی ہوتا جیسا ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں، ہم سب کو بہت توجہ کرنی ہوگی۔ دیکھیے عام طور سے مزدور مستریوں کی، آج ہم نے کوشش یہ تھی، میں ارادہ بنا کے آیا تھا کہ میں خطبہ حضرت زہرا پہ گفتگو کروں گا، لیکن خطبہ زہرا انشاءاللہ پھر کبھی۔ ابھی تک جس گھر کے سلسلے میں ہم بتلا رہے ہیں، جس گھر کے اوپر ہم نے اپنے مخالف، اپنے معاند کو خطاب کیا ہے، ہم خود اپنے کو بھی تو خطاب کریں۔ انہوں نے ایک طرح سے ظلم کیا، اس گھر کو پہچانوایا نہیں اور راستے میں رکاوٹیں ڈال دی۔ ہم تو پہچانتے ہیں نا، اگر ہم پہچانتے تو ہمارے گھر میں یہ گھر کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں اس گھر کی تعلیمات کدھر ہیں؟ انصاف سے بتائیے کہ میاں بیوی کے ویسے ہی روابط ہیں ہمارے گھروں میں؟ اگر ہیں تو پھر اتنی طلاقوں کا ریشو کیوں زیادہ ہے؟ علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تو اس طرح زندگی نہیں گزاری۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا کہ آسمان پر رہنے والے رش کر رہے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر افتخار کیا ہے اللہ نے ملائکہ کو خطاب کر کے۔ کوئی شوخی تو ہے نہیں، کوئی مزاح تو ہے نہیں کہ ایک 18 سالہ خاتون، ایک 18 سالہ گویا خاتون کے اوپر اللہ اپنے ملائکہ کو خطاب کر کے فخر کرے، افتخار کرے، مباحات کرے۔ لہذا اس گھر میں کچھ تو ایسا ہو رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وائے ہو تم پر، جب تک اس کے ہاتھ پیر چل رہے تو اس سے کام لیا، اور جب اب بیکار ہو گیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب اگر ایک مسلمان ہے، اس کے پاس اسلامی تعلیمات ہے، تو اس کو یہ توجہ کرنی ہوگی کہ میرے سماج میں جو لوگ اب تک صحیح و سالم تھے، اچانک اگر ان کے ساتھ حادثات ہو گئے تو ان کی احوال پرسی کون کرے گا؟ کوئی کرے یا نہ کرے، اگر کوئی محب فاطمہ اور علی ہے پہلے مرحلے میں اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تب تو پھر ہم جانتے ہیں اور مولا جانتے ہیں۔ سلوات بھیجیے محمد۔ آخر آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ کتنے واقعات ہم نے مولویوں سے سنے اور پڑھے ہیں اور بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی آدمی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بعض ائمہ کے لیے تو ملتا ہے کہ وہ سر جھکا کر، آنکھوں کو چھپا کر کے، ہاتھ باہر نکال کر کے دے دیتے تھے۔ کسی نے ایک آدھ مرتبہ کہا بھی، کہا میں نہیں چاہتا اس بندے کے اوپر سوال کرنے کی جو شرمندگی آ رہی ہے وہ میں دیکھوں۔ البتہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا اپنی محنت، اپنی مزدوری سے اس منزل پر اپنے آپ کو پہنچا دے کہ وہ کچھ کرے لیکن ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ بھی ہم کو درس دیا اہل بیت کی تعلیم نے اور اہل بیت کی تربیت نے۔ لیکن اچانک اگر کوئی محتاج ہو جائے تو پھر اب جو متمول افراد ہیں جن کو اللہ نے نوازا، اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کس طریقے سے اس کے ساتھ ویوہار کریں گے؟ بلکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کو شکریہ ادا کرنا ہے۔
پروردگار کی طرف سے آواز آ رہی ہے اگر تم نے کسی مستحق کسی ضرورت مند کو دیا تو تم اس کے ہاتھ میں نہیں رکھ رہے ہو، میں اس کے اوپر ہاتھ، اس کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے، تم ہم سے معاملہ کرو۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ خوب، یہ تو نصرانی یا عیسائی کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کنویں کھودے ہیں۔ کیا کوئی قید لگائی ہے کہ ان کنویں سے صرف مسلمان پانی پیے گا، صرف میرا چاہنے والا پانی پیے گا؟ ابھی مدینے آپ لوگ جائیے، انشاءاللہ کہ سب لوگوں کو زیارت اور حج نصیب ہو۔ ایک مدینے کے کنارے کے اوپر مسجد شجاعہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے عمرے کا، صحیح ہے؟ یعنی مدینے سے جو لوگ مکے جاتے ہیں ان کے لیے جو میقات ہے وہ مسجد شجرہ ہے۔ مسجد شجرہ کا دوسرا نام اور پرانا نام ہے ابیار علی۔ ابیار علی، ابیار ہے جمع پلورل بئر کا، بئر کہتے ہیں کنویں کو۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے اطراف مدینے میں اتنے اپنی محنت اور مزدوری سے کنویں کھودے تھے کہ کبھی کسی آنے والے قافلوں کو، قبیلوں کو، راہگیروں کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس پانی سے، اس کنویں سے وہ سیراب ہو سکیں۔ اور جو ان کی کھیتی باڑی ہے یہ صحرا ہے، پانی تو یہاں پر ہے نہیں، لہذا آپ نے ان کنووں کو کھود کر کے پانی نکالا تاکہ جو بھی اس علاقوں میں بسے وہ اس پانی سے استفادہ کر سکیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طریقے سے ہم کو گویا اپنے اس گھر کی جو تعلیم و تربیت پیش کی ہے وہ اس طریقے سے پیش کی ہے۔ یہودی عورت کا واقعہ آپ کی حکومت کے زمانے کا ہے۔ ایک یہودی عورت کے پیر سے پازیب اتار لی جاتی ہے، یہ خبر حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک مسلمان اگر یہ خبر سنے اور سن کر دیکھ کر کے مر جائے تو حق ہے کہ مر جائے۔ یعنی یہ اتنی خطرناک خبر ہے اور اتنی سخت خبر ہے کہ مسلمان دیکھے اس کے سامنے اس طریقے کا ظلم ہوتا رہے۔ یہ اس گھر کی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو دوسروں سے ہم کوئی توقع نہیں ہے۔ ہم منبر پر آ کر بیان ضرور کر رہے ہیں اور وہ حق ہے وہ ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو بتائیں گے کہ اس گھر کو جن لوگوں نے نہیں پہچانوانے دیا ان لوگوں کو بھی پہچانوانا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس گھر کو اللہ پہچانوا رہا ہے، جس گھر کو رسول پہچانوا رہا ہے، جس گھر کو آیتیں پہچانوا رہی ہیں، اس گھر کے سلسلے میں اتنا زیادہ ظلم کیوں ہوا؟ لہذا کل کی گفتگو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہی کی تھی کہ جو لوگ پہچاننا چاہتے ہیں وہ کس دروازے تک پہنچے کہ ان کو صحیح اسلام پہنچے گا۔ کل کا جو ہمارا میسج تھا وہ یہ تھا کہ دو راستے ہیں، ایک وہ کہ جہاں اسلام اترا اور جہاں اسلام پلا۔ پلنے کا مطلب کیا؟ اسلام کی پرورش ہوئی ہے، اسلام دھیرے دھیرے اس کی تعلیمات بڑھی ہیں۔ ایک وہ گھر ہے اور ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے اس گھر ہی کو ختم کرنے کی پوری طرح کوشش اور تلاش کی۔ لہذا میں نے کل دو اگزامپل آپ کے سامنے دیے تھے، ہم چاہیں تو اسی اگزامپل کے اوپر تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ایک وہ بیٹی کہ جو 18 سال تک اپنے باپ کے ساتھ رہی اور اس کا باپ مستقل اس گھر میں آتا تھا، اس بیٹی کا باپ کے ساتھ کیسا رابطہ تھا وہ سب آپ سنے ہیں، روایتیں حدیثیں موجود ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ حیرت کریں گے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہم اپنے سے کہہ رہے ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، مجلسیں برپا کر لی، مولویوں ذاکروں کو بلا رہے ہیں، لیکن صرف یہی مرحلہ نہیں، اس کے بعد بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ بیوی کو پہچانوانے کے سلسلے میں ہم سب کو کمر کسنا ہوگی، ہم کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اس گھر کو پہچانوانے کے سلسلے میں جو کل میں نے بات کی کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اس گھر کو باقاعدہ مسمار کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، اور اگر ان کے ذریعے سے اسلام پہنچایا جائے اور ان کتابوں سے آپ نے اسلام لیا ہے تو اسلام نہیں ہوگا، پھر آپ اسلام کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں اٹھا سکتے، کوئی بھی آپ چھیٹا کس نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو راستہ بتا رہے ہیں نا۔ اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ یہ دو تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال میں نے آپ کے سامنے کل بہت ہی خلاصے کے طور پہ دی۔ ایک خاتون
کہ جو رسول کے ساتھ مستقل رہی، جس کا خون ان کا خون، جن کا پوس ان کا پوس ہے، جن کا غم ان کا غم، جن کی خوشی ان کی خوشی، جن کی تعظیم کے لیے، جن کو پہچانوانے کے سلسلے میں وقف الہذا، میں اس پر آپ کو روکوں گا نہیں، وگرنہ میں ابھی 2-4 دن صرف تعارف پر بول سکتا ہوں، معرفت پر بول سکتا ہوں کہ بی بی کو کس طریقے سے پہچانوایا، اما بی بی نے جو چیز پیش کی ہے وہ میں ابھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ بی بی، اس سے کتنی حدیثیں نقل ہوئی؟ 8 حدیثیں۔ اور اگر 9 بیویاں مان لیں، یہ بچے توجہ کریں، اگر 9 بیویاں مان لیں اور ہر بیوی کا 9 دنوں میں 1 دن ہے، اس کا رسول کے ساتھ کتنا رابطہ ہے اور کتنا وقت اس کو ملتا ہوگا رسول کے ساتھ، جبکہ اس کو باہر کی خبر نہیں ہے، جبکہ اس کا اتنا رابطہ ہی نہیں ہے جتنا بیٹی کے ساتھ رابطہ ہے، جو روایتیں ہمیں بتلا رہی ہیں، جو متفق علیہ روایتیں ہیں۔ تو ایسی خاتون سے 2270 حدیثیں ہیں۔ بھائی میں نے شاید کل عرض نہیں کیا تھا، اگر یہ بیٹی 18 سال کی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال کی عمر سے لے لیں، بھائی 4 سال کے واقعات ملتے ہیں اس بی بی کے۔ آپ بتائیے جس وقت اوجھڑی رکھی گئی ہے رسول کی پشت کے اوپر، اس وقت جناب فاطمہ زہرا کا سن کتنا تھا؟ 4 سال کا تھا۔ وہ واقعہ تو تاریخ نے نقل کیا۔ تو اگر یہ بیٹی اپنے باپ کے منہ سے کچھ سن رہی ہوگی، بھئی جب روایت یہ بتلا رہی ہے کہ جبریل کے سوال کے سلام کے مقابل میں یہ 5 سالہ بچی سلام کا جواب دے رہی ہے، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو کیا اس بی بی نے 18 سال میں 18 حدیثیں بھی رسول سے نہیں سنی؟ یعنی رسول جیسے باپ نے فاطمہ جیسی بیٹی کے پاس رہ کر کے اتنی بھی گفتگو نہیں کی عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے۔ سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ جبکہ یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی وہ ہے کہ جو جن کو باہر کی بھی خبر ہے، حسنین کو بھیج رہی ہیں، آج بابا نے کیا پڑھا؟ علی علیہ السلام روزانہ گھر میں آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے علی جیسا شوہر، فاطمہ جیسی زوجہ، جب یہ علی گھر میں آتے ہوں گے تو کیا علی گویا باہر مسجد کی گفتگو خطبات یہ گھر میں مطرح نہیں کرتے ہوں گے؟ اچھا یہ کون سے میاں بیوی ہے؟ یہ کون سے شوہر اور زوجہ ہے؟ یہ ہمارے گھروں جیسا ماحول تھوڑی نہ ہے کہ آپ نے پورا ٹائم نکال دیا، گھر میں تھکے ماندے آئے ہیں، ظاہر ہے گھر میں جو محنت کرنے والی ہے اس کی بھی، وہ بھی تھکی ہوئی ہے، وہ بھی سو گئی، آپ بھی آ گئے۔ اب آپ سے کہا کہ آپ پہلے، ارے بھائی اسی کا تمہیں لوگوں کی، تمہاری خوشحالی کے لیے تو ہم باہر تھے، زندگی یہ نہیں ہے۔ آپ 10 لاکھ روپے کمائیں، زندگی کے لیے اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ نے اس زندگی میں جو شریک حیات ہے اس کو کتنا ٹائم دیا روزانہ؟ وہ بھی آج کی زندگی میں، جہاں کہ آپ باہر کا کام گھر بھی لے کر کے آتے ہیں، موبائل آپ کے ساتھ ہے۔ انصاف سے بتائیے، علی ابن ابی طالب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں گھر میں گفتگو تھی۔ علی و فاطمہ گھر میں بیٹھ کر بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے آپس میں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کنتو اذا کنتو انظر الیہا فکشف عنی ہمی وغمی وحزنی، جب کبھی بھی میری نگاہ بنت رسول پر پڑتی تھی اور میں گھر آتا تھا تو میرے سارے غم، میری ساری مشکلات ختم ہو جاتی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کا انتظار کرتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ یعنی شوہر جب باہر کے کام میں مشغول ہو تو اس کے ذہن میں ایک فکر ہو کہ میں جلدی جاؤں، گھر میں میرا کوئی انتظار کر رہا ہے اور گھر والی منتظر ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ تمام تر مشغولیتوں کے باوجود آپ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے پاس گزارنے کے لیے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے اگر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو بچوں کی اس کمی کو کون پوری کرے گا؟ جو صرف باپ پوری کر سکتا ہے، جو صرف ماں پوری کر سکتی ہے، اور ماں اور باپ اسی وقت پوری کر پائیں گے جب ان دونوں کا تال میل اچھا ہو۔ باپ یعنی ان بچوں کی ماں کی جو کمی ہے وہ باپ پوری کرے اور باپ کی کمی اس بچوں کی ماں پوری کر رہی ہو۔
उस वक्त ये घर अमन, सलामती, प्यार, मोहब्बत, अगर ऐसा माहौल हमारा क्रिएट हो जाए, जरा करके देखिए, फिर बच्चे के सामने मोबाइल खोलिए, वो मोबाइल को यूं फेंक देगा। इसलिए तो उसको पता है मेरा बाबा जितना भी थक करके आए, वो अगर बाहर थक रहा है तो मेरे लिए थक रहा है, ये उसको एहसास हो। खाली अब 12 बजे रात में आए और कहे मैं इतनी देर में इसलिए आ रहा हूं, तुम ही लोगों के लिए था, तुमको ही तो फ्रिज चाहिए था, तुम्ही को तो 4 व्हीलर चाहिए थी, तुमको ना, इससे आप सैराब नहीं कर पाएंगे। और फिर वहां कहां से सैराब होगा? फिर सीरियलों से सैराब होगा, फिर ट्विटर से सैराब होगा, फिर फेसबुक से वो बच्चे सैराब होंगे, फिर व्हाट्सएप से सैराब होंगे। उनको प्यार चाहिए, तवज्जो कीजिएगा, उनको मोहब्बत चाहिए, ये खास ये वांट्स अल्लाह ने उनके अंदर पैदा किए। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। देख बेटे, अगर खून निकला है तो फौरन वहीं पर कोई रुमाल लगा लीजिए, नहीं तो जहां जहां पैर रखिएगा और नजिस हो जाएगा। सलवा दीजिए मोहम्मद। मेरे तमाम जवान जो अपने घरों में बहनें रखते हैं, और वो तमाम बहनें जो अपने घरों में भाई रखती हैं, भाई और बहन में इतना समीमी राबता हो, इतना समीमी राबता हो कि बहन अपने भाई से अपने बारे में गुफ्तगू कर सके, उसको ये एहसास हो कि मेरा भाई बगैर हमारे जिंदा नहीं रह सकता, उसको ये एहसास हो जब तक हम अपने घर में अपने भाई के साथ बैठ कर खाना नहीं खाएंगे मेरा भाई बेचैन है। फिर भला मजाल कि उसको कोई धोखा दे सके, उसकी प्यार की जो प्यास है, उसकी मोहब्बत की जो प्यास है, वो उसका सगा भाई वो पूरी कर रहा है। एक खातून की फितरी ख्वाहिश है, अल्लाह ने पैदा किया है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करके बाहर की थकन को, बाहर की उलझनों को घर में अगर लेकर के आ रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। अलबत्ता घर में जो खातून है, इसकी ये जिम्मेदारी ये है कि जब बाहर से थका मांदा घर में मेरा शौहर आए तो मेरी तरफ से कुछ इस तरीके से इस्तकबाल हो कि एहसास ही ना हो, सिवाय घर के कुछ सोचे ही ना। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यही तो फरमा रही है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया कि जब भी मैं फातिमा को देख लेता था, ये मौजिज़ा नहीं है, ये मौजिज़ाती जिंदगी नहीं है, ये वो जिंदगी है कि जो हमें अपनाना है। मेरा घर जन्नत उस वक्त हो सकता है अगर हमारे केसेस भी इलाके के थानों में उसी तरह जाएं कि जिस तरह सक्सेना और सिंध और ओपी और नेपी के जाते हैं, ओमा और रोमा के जाते हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे कि हमारा आइडियल, हमारी आइडियल फातिमा है, हमारी आइडियल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अलबत्ता जहां दो शीशे होते हैं तो आवाज आती है, अमर ये आवाज घर से बाहर अगर चली गई, अगर घर से बाहर चली गई तो हमें गौर करना होगा हमने अपनी जिंदगी में कितना वक्त निकाला है, अपने घर के लिए कितना निकाला है। और कतन मेरे अजीज दोस्तों, ये तमाम हमारे जितने जवान है और जितने गोया मैरिड जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। हमें निजाम नहीं बनाया है, डिसिप्लिन नहीं बनाया है, सिस्टम नहीं बनाया है कि जिस कारण ये सब कुछ जहमतें बर्दाश्त कर रहे हैं वही उनके हाथ से जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। आखिर इतनी ताकीद क्यों है? घर में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आते थे तो आप बाकायदा अपने बच्चों को कांधे पर बैठा करके, घोड़ा बन करके अपने घर में बच्चों के साथ खेलते थे। रसूल अकरम फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के घर में आते थे, बच्चों के लिए बाकायदा घोड़ा बनते थे। और आप सब लोग बुजुर्गों को याद होगा कि आप लोगों के बुजुर्गों ने आप लोगों को ऐसे ही पाला है, तब तो ये प्यार और मोहब्बत। आप बताइए कि अगर अहले बैत की ये जिंदगी हमारे सामने बनवाने आइडियल और नमूना ना हो तो क्या होगा? इंसाफ से मेरे अजीज दोस्तों, जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा फरमाती हैं, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। एक और सलवात।
آپ گھر میں آئے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے کچھ طلب کیا، آپ نے فرمایا والذی عظم حقک، اللہ اکبر، کیا گفتگو ہے، قسم ہے اس ذات والا کی جس نے آپ کے حق کو بہت بڑا بنایا ہے میرے اوپر۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، بعض روایتیں 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ روزانہ آپ کو اور بچوں کو دے دیتے تھے۔ علی فرماتے ہیں تم نے بتایا کیوں نہیں، تم نے کہا کیوں نہیں؟ فرماتی ہیں قال ابی، میرے بابا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو کچھ علی تمہارے لیے لے آئیں وہ قبول کر لینا، ولا تسألینی، اس سے کبھی کچھ سوال نہ کرنا۔ ایک جگہ یہ ملتا ہے جواب، دوسری جگہ ملتا ہے انی آہی، مجھ کو شرم آتی ہے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی چیز کا سوال آپ سے کر لوں کہ جس پر آپ کو قدرت نہ ہو، توان نہ ہو۔ ظاہری اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ فرما رہی ہیں، علی ابن ابی طالب گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ بنت رسول آپ نے ہمیں بتایا نہیں، اور اس کے بعد وہ پورا واقعہ کہ آپ قرض لے کر کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہودی کے گھر سے کہ وہ کپڑا اون لے کر کے آئے، اون سے بنا جائے گا، اور اس کے بعد یہ 1 دن اور دوسرا دن اور تیسرا دن، ان حالات میں جو میں نے عرض کیا، ان حالات میں قرضے کے بعد جو چیز لے کر کے آئے تھے گھر میں، گیہوں، جو کہ جس کے ذریعے سے آٹا گوندا جائے گا اور وہ روٹیاں بنے گی، ان حالات میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سلوات بھیجئے امام۔ ایک اور سلوات۔ 3 دن تک تو بآسانی گزر گئے، آج آخری دن تھا تو وہ جو چیز اب تک نہیں ہوئی تھی وہ آج اذیت کر رہی، یعنی مستقل کھانسی آ رہی ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ گھر زمین پر جنت ہے۔ اسی وجہ سے شاید میں نے کل بھی کہا تھا، جناب سلمان فارسی اس گھر سے وابستہ ہیں، تو اب جناب سلمان فارسی کے لیے روایت سن لیجئے۔ لوگوں کو جنت کا شوق ہوگا، جنت کو سلمان کا شوق ہے، روایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھر سے وابستہ ہیں۔ ابو ذر غفاری، جنت کو شوق ہے ابو ذر غفاری کا۔ بلال حبشی، فاطمہ انتظار کر رہی ہیں، بلال آئے ہو تم اذان نہیں دو گے؟ اب بتائیے فاطمہ کا کسی کی اذان کا انتظار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جنت انتظار کر رہی ہے کہ بلال اذان دیں۔ جنت انتظار کر رہی ہے، تبھی تو، کیونکہ جنت انتظار کر رہی ہے لہذا وہ روایت اتری تھی کہ بلال کا سین جو ہے شین ہے اللہ کے نزدیک۔ عمار یاسر اس گھر سے وابستہ ہے، جناب فضہ اس گھر سے وابستہ ہے، جناب اسما اس گھر سے وابستہ ہے۔ آپ کی کنیز حج کے راستے میں ہے، اپنے کاروان سے چھٹ گئی ہے، پریشان ہے، کھانے پینے کی احتیاج ہو گئی، بھوک ہے، صرف اس کنیز نے یہ کہا اے میرے پروردگار تیری فاطمہ کی کنیز ہوں۔ خدا کی قسم پردے جب ہٹیں گے تب پتہ لگے گا کہ فاطمہ کون ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے کھانا منگوا لیں اور زمین سے کہہ دیں وہ بولنے لگے اور زمین کے خزانے، نہیں، اگر کوئی فاطمی ہو جائے اس کو یہ اختیار ہوگا کہ آسمان کو حکم دے وہ نیچے کھانا لے اتر کے آئے۔ آغائن نخود کی انشاءاللہ آپ سب لوگ انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں امام رضا علیہ السلام کی۔ جب آپ باب توسی سے، باب تبرسی سے جائیں گے تو جیسے ہی باب تبرسی میں وہ حال میں پہنچیے گا کہ جہاں سبیل ہے،
جہاں حضرت عباس کے نام سے مشہور ہے کہ یہ جو سقہ خانہ ہے. جیسے ہی آپ انٹرنس ہوں گے داہنی طرف، انشاءاللہ نیت کر لیجئے ضرور جائیے گا کہ انشاءاللہ جب جائیں گے تو وہاں فاتحہ پڑھیں گے. جیسے ہی آپ اندر جائیے گا تو داہنی طرف دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، البتہ شاید نام بھی اب ہٹا دیا ہے، آغا نخودکی ایک بہت بڑے عارف تھے، عالم دین تھے. کون تھے؟ عالم دین تھے. لیکن صرف عالم دین نہیں، عالم تو بہت ہوتے ہیں. یہ فاطمی تھے، یہ خادم فاطمہ تھے، یہ نوکر فاطمہ تھے، یہ غلام فاطمہ تھے، یہ وابستہ تھے. چاند کا موقع، عید کا موقع آ گیا کہ کل جیسے عید ہے، آج 29 دن ہو گئے ہیں اور بدلی چھائی بھی تھی. لوگ آئے باقاعدہ، جیسے آج بھی پوچھتے ہیں مولانا کے فون کر کے کیا ہوا، عید ہوئی کہ عید ہوئی کہ عید ہوئی. پہلی رمضان کے سلسلے میں کم فون آتے ہیں، اما عید کے سلسلے میں زیادہ ہی. میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد والے. خوب بہرحال اللہ نے اجازت دی، انشاءاللہ فائدہ اٹھائیے. وہاں اتنی تاکید نہیں ہے، یہاں حرمت کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں حرام روزہ نہ ہو، اس لیے فون کرتے ہیں. کیا ہوا؟ جناب نخودکی گھر کے اوپر ایک گروہ آیا کہ کہتا ہے کہ وہ کیا کریں کل. تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اوپر جاؤ، چاند دیکھ کر کے آؤ. بیٹا اوپر گیا گھر کے چھت کے اوپر، نیچے آ کر کے کہتا ہے بابا بدلی ہے، ابر ہیں، دکھ نہیں رہا ہے. نخودکی کہتے ہیں جاؤ اوپر جاؤ. کہنا بابا نے کہا ہے کہ ہٹو، ہمیں چاند دیکھنا ہے. ہٹو، ہمیں چاند دیکھنا ہے. مقدس اردبیلی، یہ میں واقعی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ فاطمی ہے، فاطمی. مقدس اردبیلی، مولانا سے پوچھئے گا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہو پڑھا ہوگا. مقدس اردبیلی، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی چاہیے. ایک مرتبہ ڈول ڈالا کنویں میں، اوپر جب ڈول کھینچا تو اس کے اندر ہیرے جواہرات اور سکے. آپ نے پلٹ دیا، مجھے پانی چاہیے. پھر دوبارہ، پھر وہ، پھر پلٹ دیا، پھر ڈالا، پھر پلٹ دیا. چوتھی مرتبہ پانی آتا ہے، آواز آتی ہے انت المقدس اردبیلی، مقدس. شیخ انصاری یہ کوئی ایکسیپشن نہیں گنوا رہے ہیں. اس دروازے کے اوپر کوئی استثناء نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ اتفاقی ایکسیڈنٹلی طور کے اوپر کچھ ہو جائے. نہ، جو وابستہ ہوا اس کو یہ اختیار ملتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے جو اس گھر سے وابستہ ہوتا ہے اس کو بس اس کو یہ احساس ہو. اگر کوئی ذریعہ معرفت بن جائے، اگر ہم بی بی کے گھر کی تعلیمات و تربیات کو دنیا تک پہنچا دیں. آپ دیکھیں اسی گھر کا تو نتیجہ ہے، لوگ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. ہم کو جو اس گھر نے سکھایا وہ میں بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو. وضو کے لیے تمہارے پاس پانی ہے. ایک کتا پیاسا تڑپ رہا ہے، اگر تم نے اس کو پانی نہیں دیا تو وہ مر جائے گا. اور اگر تم نے اس کو پانی نہ دے کر وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی تو تمہارا وضو بھی باطل، اور جب وضو باطل تو تمہاری نماز بھی باطل. کدھر ہے یہ دین اور اسلام؟ کس کو کہاں پہنچایا؟ ہم نے تو بڑی بڑی داڑیاں اور ٹوپیاں پہن کے، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سوچا کہ اسلام یہ، ہم نے ڈراؤنی شکل بنا لی اپنی. ہم نے ٹرین کے راستوں کو، ڈبے کے راستوں کو روک دیا. پیچھے ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے اوما نام کی، جو اپنے بچے کو لے جانا چاہتی ہے واش روم، لیکن یہاں مسلمانوں کی نماز ہو رہی ہے. راستوں میں اگر ہم نے نماز پڑھی، راستہ نماز کے لیے نہیں، راہگیر کا حق ہے. کسی دوسرے کے حق کو بغیر اجازت کے ہم اگر استعمال کریں گے تو نماز غصبی جگہ پر ہوگی، اور غصبی جگہ پر نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ میں ادے پور سے 3-4 مولانا، وہاں بھی اپنے مولاناؤں کے ساتھ میرا پروگرام تھا ہم سب لوگوں کا، اور جب ہم لوٹ رہے تھے تو انڈین انٹیلیجنس کا ایک آدمی، حالانکہ کس کا تھا، اس نے کہا میں بہرحال یہاں کی پولیس محکمے سے تعلق رکھتا ہوں. ایسی گفتگو ہونے لگی، آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا سب، بہرحال چہرے تو لگ ہی رہتے کہ ہم لوگ مولوی مولانا لوگ ہیں. ایسی گفتگو شروع ہوئی تو یہی جلدی 2 4 5 10 مسئلے کہ ہمارے دین اسلام نے تو یہ کہا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ نے تو یہ کہا ہے. بالکل منہ کھل کے، منہ، آنکھیں اس کی پھٹی ہوئی تھی، منہ کھلا ہوتا.
کہنا مولوی صاحب یہ تو آج تک سنا ہی نہیں کہ اسلام یہ ہے. تو آپ بتائیے خطا کس کی ہے؟ آخر زندگیاں ہم لوگوں کی ملتی جلتی ہیں. ہم لوگ صرف فرش اعلیٰ کچھ الگ سے نظر آتے ہیں. یہ بھی برکت ہے فرش اعلیٰ کی. اور جب باہر جاتے ہیں میری نجی لائف میں وہی سب کچھ ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں. ہمارے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ہندوستان میں سب لوگ کر رہے ہیں. اگر ہندوستان میں ہمارا جب کوئی کسی سے معاملہ ہو تو اس کو یقین ہو کہ یہ فاطمی ہے، آنکھ بند کر کے اس سے معاملہ کر لو، دھوکہ نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بھیجیے محمد والے اور انصاف سے بتائیے مگر اس طرح کا ماحول نہیں تھا. کسی نے پوچھا کہ مولا اگر اس شہر میں جائیں گے تو کیسے پہچانیں گے آپ کو چاہنے والے کو؟ تو آپ نے علائم اور نشانیاں بتائی تھی کہ نام کی ضرورت تھوڑی نہ ہے. محمد میاں آپ بھی تھوڑی نہ خالی اہل بیت کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں. کردار دیکھو، کردار دیکھنا سمجھ لینا. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے زینت بن جاؤ، باعث ننگ نہ بنو. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اب ظاہر یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ تک پہنچائی یہ سب سے پہلے خود اپنے سے خطاب ہے کہ خود ہم اپنے گھر میں کس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں. خدا کی قسم ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری بچیوں کو گھر میں ہی اتنی محبت ملے اہل بیت کے محبت کے صدقے میں، جناب فاطمہ زہرا کی محبت کے صدقے میں، تو انصاف سے بتائیں کہ پھر میرا گھر جنت ہوگا. پھر ہمیں دوسروں سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے. ہم کیوں دوسروں سے گلہ کریں؟ جتنی طاقت، جتنی قدرت خداوند عالم نے ہمیں دی ہے ہم اس گھر کو پہچنوائیں گے. حب فاطمہ، حب فاطمہ، ان حب فاطمہ تنفع فی 100 مواقع. جناب فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی. بعض روایتوں میں آیا ہے وَأَكْثَرْ مِنْهَا، 100 مواقع اور اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد روایت کے جملے ہیں احونها، آسان ترین وہ موقع کہ جو ان 100 مواقع میں سے قبر ہے. آسان ترین. انصاف سے بتائیں روئے زمین کے اوپر انسان سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے؟ موت سے، قبر کی تاریکی سے. سب سے زیادہ جس سے ڈر رہا ہے وہ یہ تمام مواقع ہیں. روایت یہ کہہ رہی ہے سب سے آسان ان 100 جگہوں میں سے کہ جہاں حب فاطمہ کام آئے گی وہ قبر کی تاریکی ہے. وہ بی بی کے جس کی محبت ہمارے لیے 100 جگہ کام آ جائے. انصاف بتائیں حق نہیں کہ ہم میں حب فاطمہ کی بنا کے اوپر یکجہتی ہو، اتحاد ہو، پیار ہو، محبت ہو. محبت فاطمہ ملانے کے لیے کافی ہے، کافی ہے میرے عزیز دوستوں. محبت فاطمہ. اگر ہم الگ سے ہیں، خداوند عالم نے ہم کو الگ الگ بنایا تو ممکن ہے کچھ الگ الگ ہم سوچیں. سلیقہ سوچنے کا الگ ہو، انداز سوچنے کا الگ ہو، سوچنے کی صلاحیت الگ الگ سب کی ہے، لیکن کچھ تو اشتراکات ہیں. حب فاطمہ، حب علی، حب حسنین، یہ چہادہ معصومین کی محبت، ان کی ولایت، یہ ہم کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں ان اللہ، توجہ کیجئے گا میرے عزیز دوستوں، ان اللہ جعل طاعتنا نظاما للملہ. پروردگار نے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا اس لیے تاکہ پوری ملت میں نظام پیدا ہو جائے. ان اللہ جعل طاعتنا نظاما للملہ، یعنی یہ جو ہمارے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے، افتراق پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اطاعت کی کمی ہے. اطاعت کی کمی ہے. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی یافور چھٹے امام کی خدمت میں آپ کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن ابی یافور آتے ہیں اور چھٹے امام کی خدمت میں فرماتے ہیں آقا، اے آقا، اگر انار کے 2 حصے ہو جائیں اور ایک حصہ آپ کہہ دیں حلال اور ایک حصہ کہہ دیں آپ حرام
تو بس میرے لیے وہی کافی ہے جو آپ کہیں گے۔ امام نے فوراً اس کو دعا دی، خداوند عالم تم کو اللہ اپنی رحمت میں لحاظ شامل کرے۔ عبداللہ ابن ابی یافور کہیں اور پر ہیں، چھٹے امام نے دوسرے اپنے چاہنے والے کو بلایا، صحابی کو بلایا، کہا عبداللہ ابن یافور کی خدمت میں جانا، اس کے پاس جانا تو میرا سلام کہنا کہ جعفر صادق نے تم تک سلام کہلوایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت یہ ہے، اطاعت کی منزل یہ ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کیا فرماتی ہیں؟ ان اللہ جعل طاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ، اور ہم اہل بیت کی امامت کو واجب قرار دیا ہے۔ کیوں واجب قرار دیا ہے؟ تاکہ تمہارے درمیان تم اپنے آپ کو اختلاف سے، افتراق سے بچا سکو۔ انصاف سے بتائیں، اگر ہم اہل بیت کی امامت کو قبول کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اختلاف کیوں ہے؟ پھر ہم میں افتراق کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا الگ سوچنا اختلاف کا سبب نہیں ہو سکتا۔ بھئی دیکھیے جو مبنی اتحاد کا ہے، توجہ کیجئے گا میرے جوان بچوں، ہمیں دیکھیے آپ لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے اور کسی کو بھی جواب نہیں دینا ہے۔ ہمارا معاملہ اپنی قبر سے ہے، ہم کو اپنی قبر کی فکر ہے۔ کل روز محشر اگر آپ لوگ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ مولوی میری بستی میں آیا تھا، میرے علاقے میں آیا تھا، یہ اپنی اپنی باتیں کر کے چلا گیا اور ہم لوگوں کے سروں کو اس نے جوڑا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی، تو آپ تو بچ جائیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اعمال تو بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو قبر میں پیش کر سکیں گے میرے اعمال ہے۔ ہم تو منتظر رہیں گے ان بچوں کی گواہی کے۔ ان بچوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے ان کو فاطمہ کہتے کہتے سنا ہے، تو شاید ہماری نجات ہو جائے اور ہم بچ سکیں، اب عذاب قبر سے ہم محفوظ رہ جائیں، وگرنہ اعمال میں اتنا دم کہاں ہے؟ کیونکہ اہل بیت نے کہا ہے کہ تم اعمال کو دیکھو نہ چھوڑنا، نیک عمل کرتے رہنا، لہذا ہم اطاعت میں ان کی یہ کام انجام دے رہے، ان کے حکم کی اطاعت میں۔ ہم کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز پر بھروسہ ہے تو وہ محبت اہل بیت ہے، وہ اطاعت اہل بیت ہے۔ حضرت فرما رہی ہیں کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کو واجب قرار دیا تاکہ تم اپنے آپ کو اختلاف سے بچا سکو، ایسا اختلاف جو فتنے کا سبب بن جائے، ایسا اختلاف جو فساد کا سبب بن جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ اتحاد کا مبنی کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ ہم کو پتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا پر ظلم کیا، علی ابن ابی طالب پر ظلم کیا، امام حسن علیہ السلام پر ظلم کیا، امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا، پھر بھی عقل کا تقاضا یہ ہے، پیغام حکم قرآن کا حکم یہ ہے، علماء ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنی فضا خراب ہوگی باطل کو فائدہ ہوگا، حق کا نقصان ہوگا، جتنی فضا پرامن ہوگی حق کو فائدہ ہوگا، باطل کو نقصان ہوگا۔ اور ہمیشہ باطل یہ چاہتا ہے فضا خراب رہے تاکہ اچھے اور برے کی تمیز نہ ہو سکے، صحیح ہے نا؟ اس بنا پر تو ہم سب کے ساتھ اتحاد کے قائل ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اتحاد ان لوگوں سے ہو سکتا ہے تو پھر محبان اہل بیت، پھر یہ 12 امام کے ماننے والوں میں، پھر 14 معصومین کا کلمہ پڑھنے والوں میں، اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی پلاننگ ہمارے درمیان میں ہے؟ ہوگا کوئی الگ گروہ کا ہے، کوئی الگ فرقے کا ہے، کوئی کسی دوسرے طرز سے کام کر رہا ہے، کچھ لوگوں کا طرز کار کچھ اور ہے، لیکن سب لوگ اہل بیت تک پہنچنا چاہتے ہیں نا۔ اگر سب کا ہدف اہل بیت ہے تو پھر غور کرنا ہوگا کہ ہم کو اختلاف دور کرنا ہوگا، وہ اختلاف جو فتنے اور فساد کا سبب بن رہا ہے۔ چل بات دیجیے محمد۔ میرے عزیز دوستو، ادھر بہت زیادہ واقعاً جگہ ہے اور سب لوگ دروازے کی طرف بیٹھ رہے ہیں اور اہل بیت والے راستہ کھول کے بیٹھتے ہیں، جو آئے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا راستہ۔ ادھر آئیے آپ لوگ اٹھ کر کے، ابھی بہت دور ہمیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ کل جانا ہے، ابھی کہاں ہم جانے دیں گے۔ ادھر آئیے آپ لوگ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے اب کوئی نہ سنانے والا ہوگا، سویرے نکل جائیں گے، نہ کوئی، اور پتہ نہیں زندہ رہے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں بہرحال ایک اور صلوات بھیجیے محمد بارے۔
سنیے میرے سنیے میرے عزیز دوستوں، میں نے جو کہا تھا کہ واقعہ میں آپ کو بیان کروں، اگر آج بھی ہم لوگ متوجہ نہیں ہوئے تو روز محشر ہم سب کو جواب دینا ہوگا۔ بس میرے عزیز دوستوں، ان بچوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ روز محشر ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دی، اور جہاں جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، جو لوگ نہیں بھی آئے ان تک بھی ہے یہ بات۔ شاید مشغول ہیں، بزی ہیں، نہیں آ پا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہم اہل بیت کی گفتگو کر رہے ہیں۔ 14 معصومین ہمارے لیے، 14 اصل ہیں، بس 14 ہمارے لیے معیار ہیں، 14 ہمارے لیے میزان ہیں۔ اگر اس پر ہم سب لوگ متحد ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ متحد ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، لیکن دشمن کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ میں نے آج ہی، مجھ کو میرے ایک دوست نے ایران سے ایک کلپ بھیجی ہے، میں جب سے میں نے پھر کتاب نہیں کھولی ہے، میں نے کتاب نہیں کھولی ہے، میں نے آج پھر کچھ پڑھا نہیں۔ ایک ڈاکٹرنی مصر کی، فاطمہ محجوبہ اس کا نام ہے، جو امریکہ کی پڑھی ہوئی ہے، امریکہ سے اس نے ڈاکٹریٹ کیا، یعنی، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچی تو جس علاقے میں وہ تھی، میں جو شہر کا نام بھول گیا، جو وہاں شیعہ کافی لوگ ہیں، اور وہاں جا کر کے ابھی جو الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں شیعہ علماء سے لوگ ملے بھی تھے، وہ جو پریزیڈنٹ جو اس الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، ٹرمپ بھی ملا تھا، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی جا کر کے الگ الگ گروہ سے، 2 گروہ ہیں وہاں پر، یعنی 2 حزب ہیں اپنے شیعہ کی، ان دونوں سے جا کر کے ملے تھے۔ وہاں پر اس کا پڑھا ہے اس نے وہ اپنے انٹرویو میں اور بایوگرافی میں لکھ رہی کہ جب ہم وہاں پہنچے اپنے اس میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر عیسائی اپنے دین کو پہچانوانے کے لیے تمام وسائل اپنا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک عہد کیا کہ جب میں پڑھ کر کے لوٹوں گی، کہاں کی ہے وہ؟ مصر کی ہے، جب میں لوٹوں گی تو لوٹنے کے بعد اسلامی دنیا کی جو بڑی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ ضرور لکھوں گی اور کروں گی۔ اس کے بعد وہ لوٹتی ہے اور اس نے مکتب کھولا، اور اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے مکتب اس کا یعنی تھوڑا مشہور ہوا، تو اس نے کتاب لکھی ہے۔ کس موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے؟ اسلام کی بزرگ کردار والی عورتیں۔ اس کتاب کی 27ویں جلد میں، یہ میں یعنی جو صاحب اس کلپ کو یعنی بیان میسج دے رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب کھول کر کے صفحہ نکالا، کہتے ہیں 27ویں جلد میں جناب فاطمہ حرف فے میں، ایف میں جا کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں وہ لکھتی ہے، فاطمہ ہیا مرأتن و بنت النبی، اللہ عبارت عربی کی عبارت میں خود بنا رہا ہوں، وہاں پر کون سی متن ہے؟ مفہوم، کہ یہ نبی کی بیٹی تھی، محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی، اور بہت زیادہ اکنامی تھی، یعنی بہت اقتصادی فکر رکھتی تھی۔ یہ اپنے فدق کے، اپنے مال کے سلسلے میں اس نے خلیفہ خدا کے مقابل میں احتجاج کیا، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کلوز۔ تاریخ اسلام میں بڑی خواتین پر 27 جلد کتابیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ 27 جلدیں کہ 30 جلدیں، 27ویں جلد میں حرف فے میں فاطمہ کے سلسلے میں یہ 2 لائنیں لکھی گئی ہیں۔ مسلمانوں، اے فاطمہ محجوبہ، ختیجہ نام سنا ہے؟ ام سمعتم اسم الختیجہ ہی زوجۃ النبی وہی التی، یہ وہ خاتون ہے جس نے سب کچھ اپنا راہ اسلام میں دے دیا۔ سنا ہے اس کے بارے میں؟ کچھ بھی جناب ختیجہ کے بارے میں اس پوری 30 جلدوں میں نہیں ہے، اما 2 جلدیں حرف عین میں ہے، بنام قدیسہ، بنام قدیسہ، حرف عین میں 2 جلد کتاب حرف عین میں۔ کیا لکھا جا رہا ہے اس میں؟ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جب وہی نازل، مجھے گلا اپنے سے،
مجھے گلا اپنے لوگوں سے، میں کسی کی بات نہیں کرتا. یا قدیسہ، یہ قدیسہ ہے. اس کے قداست کا عالم یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اکرم شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ وحی ہماری زوجہ پر نازل ہو رہی ہے کہ ان کے باپ پر. اور مجھ کے اوپر، میرے اوپر جب اضطراب طاری ہوئے ہوتا تھا اور جب بے چینی طاری ہوتی تھی تو میں یعنی رسول اکرم اپنی اس زوجہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتے تھے اور کہتے تھے اے میرے پروردگار، تیری محبوبہ کا واسطہ تجھ کو، تیری اس خاتون کا واسطہ، تو اس کے صدقے میں اور اس کے ذریعے میری بے چینی کو، میرے اضطراب کو دور کر دے. انہوں نے اپنے جھوٹ کو اس طریقے سے پیش کیا، وہ نظریں کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، پیمان کر رہے ہیں کہ میں اگر اس مقام پر پہنچ گیا تو میں یہ کروں گا، تو میں یہ کروں گا، تو میں یہ کروں گا. اور ہم اپنے حق پر ہم نے کتنے عہد و پیمان کیے ہیں. ہم اپنے سے پوچھ رہے ہیں، آپ اپنے سے پوچھئے کہ ہم نے کیا عہد و پیمان کیا اس فرش عزا پر آنے کے بعد. اے بیوی، آج کے بعد میں یہ عہد و پیمان کرتا ہوں، کم سے کم اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کروں گا. جب میری زوجہ سامنے آئے گی، اس کی کوئی خطا ہوگی، کیونکہ آپ کی چاہنے والی ہے نا، اس لیے میں معاف کر دوں گا. وہ خاتون سوچے کہ میرے گھر میں میرے شوہر سے اگر خطا ہو گئی تو کیونکہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے نا، آپ کی چاہت کے صدقے میں اپنے شوہر کی خطا سے چشپوشی کر دوں گا. حد عقل، کم سے کم. اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا اس بی بی کے سلسلے میں، اپنے زمانے کے امام کے سلسلے میں. اس لیے کہ بی بی نے اپنی جان کیوں قربان کی، کس لیے قربان کی؟ فدق کے لیے، فدق کے باغات کے لیے، خرمے کے درختوں کے لیے. میں نے شاید پرسوں یا کل بتایا تھا، بھئی یہ مال گھر آتا ہی نہیں تھا، وہیں سے تقسیم ہو جاتا تھا. تو جو پہلے سے تقسیم کر رہا ہے وہ اب اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے، اپنے بچوں کے لیے تو نہیں مانگ رہے. میں نے عرض کیا تھا گھر یہ سب کچھ تھا لیکن اس گھر میں تو فاقے ہو رہے تھے. اس بیوی نے اپنے لیے اس طرح کام نہیں کیا، بلکہ آپ اگر دربار میں آئی ہیں تو آنے والی نسلوں تک ایک پیغام دینے آئی ہیں. بس ہمیں اجازت دیں کہ 5 منٹ ہم اس پیغام پر گفتگو کر لیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. مسلمانوں، غور کرنا، سب کو ایک دن مرنا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے. بی بی نے دربار میں آ کر اپنا ایک مطالبہ کیا. 2 میرے سامنے ایسے دربار اور ایسے مارکے ہیں تاریخ اسلام کے کہ جہاں ایک خانوادے کو اللہ نے گواہ بنا کر کے بھیجا. علی کو گواہ بنایا، فاطمہ کو گواہ بنایا، حسن کو گواہ بنایا، حسین کو گواہ بنایا. یہ 4 لوگ گواہ تھے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اور یہ چاروں ہی گواہ تھے رسول کی رسالت کے لیے. اور جب رسول کی رسالت کے اوپر لوگوں نے انکار کیا تو قرآن نے آواز دی، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے میرے رسول ان سے کہو کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، یا اس کی گواہی کے جو صاحب علم کتاب ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ صاحب علم کتاب ہیں جو رسول کی رسالت کے لیے گواہ بن رہے ہیں. اللہ کی وحدانیت کے اوپر علی گواہ بن رہے ہیں. جس وقت اسلام کا پیغام پیش کیا ہے تو رسول تھے اور کوئی نہیں تھا. رسول نے آواز بلند کی، بعثت کا پہلا پیغام. کون گواہی دینے والا تھا؟ ایک بچہ تھا، علی ابن ابی طالب جس کا نام تھا. اس نے گواہی دی، رسالت کی، جس گواہی کے بعد ہی اسلام پروان چڑھا. ایک یہ میدان تھا جس میدان کا نام ہے میدان مباہلہ. یا اے میرے اللہ کے رسول، اے میرے پروردگار، یہ تو کس کو بھیج رہا ہے؟
کس کو بھیج رہا ہے؟ یہاں تو گواہی رسالت کا مسئلہ ہے، یہاں تو اسلام کی حقانیت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ نصارہ نجران اپنے تمام بڑے بڑے فوج کے ساتھ آئے ہیں میدان مباہلہ میں مباہلہ کرنے کے لیے، لیکن حکم خدا آ گیا، اے میرے رسول ان سے کہو جو تم جب کہ تم ان کو سب کچھ بتا چکے ہو پھر بھی یہ تمہاری نہیں مان رہے، تو ان سے کہو کہ یہ اپنے نفسوں کو لے کر کے آئیں، تم اپنے نفسوں کے ساتھ، یا تم اپنے مردوں کو لے کر کے جاؤ یا اپنے مردوں کو لے کر کے آئیں، نفس، اور اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں کو، اور یہ اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو لے کر کے جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے جو جھوٹے ہیں ان کے لیے عذاب کی درخواست کرو۔ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اس میدان مباہلہ میں جو نصارہ نجران کے مقابل میں جو لوگ گئے اور جن کو اللہ نے بھیجا اور جن کو رسول لے کر کے گئے، یہ سچے تھے کہ جن کو مباہلے کے میدان میں نصارہ نجران جمع کر کے لائے تھے وہ سچے تھے؟ سبحان اللہ۔ کون سچا تھا؟ اگر ان کی سچائی میں ذرہ برابر بھی شک کر لیا تو قرآن کی ہدایت خطرے میں، رسول کی رسالت خطرے میں، اللہ کا اعلان خطرے میں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے ان کو لے کر کے جاؤ۔ ایک یہ معرکہ اور ایک معرکہ اور تاریخ اسلام نے دیکھا کہ جب انہی چار میں سے جو نسانہ کا مصداق تھی، جو رسول کی رسالت کے لیے گواہی دینے گئی تھی، جو اللہ کی وحدانیت کے لیے گواہی دینے گئی تھی، جو میدان مباہلہ میں گئی تھی، جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کروں، اے فاطمہ تم آمین کہنا، اس لیے کہ اگر تم نے آمین نہیں کہی تو دعا اپنی تاثیر کھو دے گی۔ روایت کے جملے، آج رسول اکرم اس کو لے کر کے گئے۔ یہ دربار میں ایک تاریخ اسلام کا ایک اور دربار سجا ہوا دکھا کہ جس میں یہ بھی جس کو اللہ صادقہ کہہ رہا ہے، جس کو رسول صادقہ، مصدقہ، محدثہ، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، مطہرہ، وہ جا رہی ہے، وہ آئی ہے میدان میں، دربار میں ایک مطالبہ لے کر کے آئی ہے، اس سے کہا جاتا ہے گواہ لے کر کے آؤ۔ فاطمہ نے دوسرا گواہ پیش کیا، میدان مباہلہ کا انفسنا کا مصداق پیش کیا۔ فدق مانگنے نہیں گئی تھی، باغ لینے نہیں گئی تھی، تاریخ بشریت کے لیے پیغام دینے گئی تھی کہ قرآن نے جن کو صادق کہا، قرآن نے جن کو گواہ بنا کر کے پیش کیا، آج جس کو تم نے برسر اقتدار پر بیٹھالا ہے، جس کو مسند رسول پر بیٹھالا ہے، نہ اس کے سامنے قرآن کی کوئی ویلیو ہے، نہ اللہ نے جس کو گواہ بنوائے نہ اس کی کوئی اس کے نگاہوں میں احترام و عظمت ہے، اور نہ اسلام کی سچائی کے لیے جس کو رسول لے کر کے گئے۔ علی ابن ابی طالب کو پیش کیا، انکار کر دیا گیا کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ بچوں کو پیش کیا، یہ بچے کون ہیں؟ وَأَبْنَاءَنَا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب مل کر کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس وقت حسن اور حسین لے کر کے پہنچے تھے میدان میں، کوئی پاک بڑھ کے آ کے کہتا، کوئی نصارہ نجران آگے کے بڑھ کے کہتا اے رسول اے محمد تم ننھے ننھے بچوں کو لے کر کے آئے ہو، ان کے ذریعے تم گواہی دلواؤ گے؟ لیکن تاریخ اسلام کا ایک اور واقعہ کہ جس میں حسنین کو دونوں نے گواہ پیش کیا تو دربار سے آواز آئی کہ یہ بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، ان بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے فاطمہ علی کے بجائے ابو ذر کو لے جاتی، علی کے بجائے سلمان کو لے جاتی؟ تو شاید فاطمہ جواب دیں، اگر فدق لینا ہوتا، اگر فدق لینا ہوتا تو میں علی کو پیش نہ کرتی، مجھے پتا تھا یہ کیا بہانے لائیں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو قرآن نے صادق کہا، طاہر کہا، انما یرید اللہ لیذھب کی آیت کے بعد اس وقت کا کلمہ پڑا ہے، یہ اس سے کہتے ہیں اس کی گواہی قابل قبول۔ میرے عزیز دوستو، انصاف سے بتاؤ، اگر اس کی گواہی غلط گواہی ہو، یعنی یہ چھوٹی سی پراپرٹی کے لیے
اگر فاطمہ معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لے سکتی ہو تو پھر اس کے باپ کا یہ سارا دین پتہ نہیں اس میں کتنی زیادہ غلطیاں ہوں. ارے جس نے سب سے پہلے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور رسول کو رسول مانا، جب وہ چھوٹی سی پراپرٹی کے لیے اپنی بیوی کی طرف سے معاذ اللہ جھوٹی گواہی دے سکتا ہے تو پھر اس کی پہلی گواہی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دربار میں خطبے کے ذریعے سے آپ نے جو اعلان فرمایا تھا، اعلموا، بس بات ختم ہو رہی ہے، اعلموا انی فاطمہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ بہت تفصیلی بحث ہے، بس چھوٹی سی 2-3 جملوں میں. اعلموا انی فاطمہ. اب موقع نہیں ہے کہ فاطمہ اپنے فضائل گنوائیں، ہم کون ہم کون ہم کون ہم کون. کہا تم صرف یہ اقرار کر لو کہ ہم فاطمہ ہیں. واہ 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 واہ. تم یہ اقرار کرو کہ ہم فاطمہ ہیں. اگر ہم فاطمہ ہیں تو ہم ہی صادقہ ہیں. اگر ہم فاطمہ ہیں تو فاطمہ ہی راضیہ ہے. اگر ہم فاطمہ ہیں تو فاطمہ ہی مرضیہ ہے. اگر ہم فاطمہ ہیں تو فاطمہ ہی صدیقہ و صادقہ اور محدثہ ہے. بس میرے عزیز دوستو، میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لیا، معذرت چاہتے ہیں. زیادہ روزانہ آپ لوگوں کی اجازت سے آپ لوگ سن رہے تھے، بی بی کا تذکرہ ہو رہا تھا، بات سے بات نکلتی تھی، اس لیے تھوڑا زیادہ آپ کا وقت صرف ہو گیا. یقیناً اگر ان کی عنایتیں ہیں تو یہ ساری ہماری مجلسیں قبول بارگاہ فاطمی ہوں. آپ سب کو خداوند عالم آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو برکات فاطمی عطا کرے. جب تک زندہ رہیں فاطمی سائے میں زندہ رہیں، فاطمی تربیت میں زندہ رہیں، فاطمی عنایتوں میں زندہ رہیں. اور یہ فاطمیہ اس وقت تک قائم رہے جب کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے کوئی آواز دے گا، انا بقیت اللہ، انا بقیت اللہ. اس وقت جب وہ آواز آ رہی ہوگی تو وہ اینڈ ہوگا اس وقت کا کہ جب خود وقت کا امام اپنی جدہ کے مصائب پڑھے گا اور انشاءاللہ ہم سب لوگ اس مصائب میں نزدیک سے شریک ہو رہے ہوں. ہاں میرے عزیز دوستوں، فاطمیہ بہت نزدیک ہے. الحمدللہ آپ لوگوں نے فاطمیہ اولیٰ اور فاطمیہ ثانی کو ملا دیا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے فاطمیہ اولیٰ فاطمیہ ثانی سے، لیکن جو اہم شہادت کی دن ہے یعنی پہلی اور دوسری اور تیسری جمادی ثانی، کوشش کیجئے گا کم سے کم وہ 3 دن تک کالے کپڑے پہنیے تاکہ کم سے کم آپ کے دوست ملنے جلنے والے اس دوران آپ سے پوچھیں تو آپ بتا سکیں کہ کیا ہوا ہے. پہلی اور دوسری اور تیسری یعنی 5, 6, 7 جنوری. اگر 2 دن ممکن نہیں ہے، کوئی مشکلات ہے، تو کم سے کم 7 جنوری کو جو روز شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اس دن ضرور کالے کپڑے پہنے، اپنے گھروں پر کالے پرچم و بینر لگائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اوپر وقت کے امام کی نگاہ پڑے تو تسلی کا سبب بن سکے، تشفی کا سبب بن سکے. میرے عزیز دوستوں، بہت تلخ مصائب ہیں، بہت سخت مصائب ہیں. ہم میں دم پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان مصائب کو پڑھ سکیں، لیکن ہاں بھائی اتنا پتہ ہے کہ بی بی نے اپنے شوہر کو بلایا تھا اور کہا تھا، یا علی، جن لوگوں نے ہم کو ستایا ہے ان کو اجازت ہماری طرف سے نہیں ہے کہ وہ ہمارے تشییع جنازہ میں شرکت کریں. اے علی ولا تعلم احدن، دیکھیے کسی کو خبر نہ دیجیے گا. یا علی دفنی وکفنی وحنتنی وغسلنی. اے علی دیکھیے ہم کو رات ہی کے سناٹے اور تاریکی میں ہم کو غسل دیجیے گا، ہم کو کفن پہنائیے گا، ہمیں حنوط کیجیے گا. بڑا دل تڑپتا ہے کہ یہ وصیتیں ساری چیزوں میں باللیل کیوں لگا ہوا ہے. آخر رات میں یہ کیجیے گا، رات میں دفن کیجیے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اما رات میں کفن پہنائیے گا، رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کافور لگائیے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر توجہ کریں تو یہ راز تو اس وقت پتہ لگا جب غسل دیتے دیتے علی باہر حجرے کے آتے ہیں اور چیخے مار کے رونے لگتے ہیں.
آپ نے سنا ہے نا، آپ نے اپنے بچوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو کوئی بلند آواز سے نہیں روئے گا. بعض نقل کے مطابق بچوں نے آنسوؤں کو اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، بعض روایتوں کے مطابق بچوں کے منہ میں کپڑا رکھ دیا تھا کہ بچے گھٹ گھٹ کر کے روئیں، بچے گھٹ گھٹ کر کے روئے تاکہ آواز باہر جانے نہ پائے. یہ کیسی مظلومیت ہے، یہ کیسی مظلومیت اس گھر کی ہے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہے لیکن کسی کو خبر نہ ہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. غسل دیتے دیتے علی مرتضیٰ حجرے کے باہر آ گئے. دیوار کے سر پر دیوار پر سر مار کر ایک مرتبہ ہے سر گئی. سلمان کہتے ہمیں بڑا تعجب ہوا، آخر مولا نے ہم سب کو منع کیا تھا لیکن خود چیخیں مار کے رونے لگے. کہتے ہمت نہ پڑی کہ میں پوچھ سکوں لیکن کافی عرصے کے بعد میں نے پوچھا. جیسے علی سے سوال کیا، علی ایک مرتبہ اپنی جگہ بیٹھ گئے. سلمان 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 تمہارے سوال نے ہماری پیروں کی طاقت چھین لی. جزاکم اللہ خیر الجزا. علی جب بھی سوچ لیتے تھے آپ کے لیے قیامت آ جاتی تھی. سلمان فاطمہ نے کچھ نہیں بتایا تھا مجھ کو. فاطمہ کا بازو ورم کر دیتا، فاطمہ کی پہلو کی پتلیاں ٹوٹ چکی تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا. انصاف سے بتائیں اگر سینے میں ذرا سا درد ہو رہا ہو تو کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور وہ سینہ جو در دیوار کے بیچ میں پس چکا ہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. علی اور فاطمہ کی تنہائی، فاطمہ کا جنازہ اور علی کی تنہائی. فاطمہ کو غسل دے چکے، کفن بنا چکے، اب بلاتے ہیں آؤ حسن اور حسین، آؤ بچوں اپنی ماں کی رخسار تولو. ہمارے گھر میں بھی دستور ہے، ہمارے گھر میں بھی بلایا جاتا ہے. آؤ 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 جانے والے جا رہے چہرہ دیکھ لو. کہتے علی نے بھی اس پر عمل کیا، گھر والوں کو بلایا. دائنی طرف حسن، بائیں طرف حسین. آقا شہید مطاری کہتے ہیں ام کلثوم زینب کا قد بہت چھوٹا تھا اس لیے وہ پائٹی کھڑے ہیں. بچوں نے اپنے آپ کو سینے ماں سے لپٹایا، بچیوں نے اپنے رخسار کو ماں کے تلووں سے ملنا شروع کر دیا. اور حسن فرماتے ہیں کلمی یا امہ کلمی 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 قبل ان تفرق حیاتی و روحی. اماں بات کرو، اماں میرے سلام کے جواب دو. اماں تمہارا حسن آیا ہے، اماں تمہارا حسن آیا ہے. اگر جواب نہیں آئے گا تمہارا حسن مر جائے گا. حسین ایک مرتبہ اپنی ماں کو پکارتے اماں تمہارا حسین تم کو سلام کر رہا ہے. یہ کون حسین ہے؟ رات کی تاریکی میں اگر گریے کی آواز بلند ہو، یہی فاطمہ میرا حسین بولے نہ پائے. کہتے وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، اے بولا سنے میرے بچوں کے بابا، اے میرے بچوں کے بابا، میرے بچوں کو اکیلے کبھی کسی رات میں مت سوئیے گا. ارے حسین کو پیاس لگتی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین ایک مرتبہ ماں کو پکارتے ہیں لیکن جب جواب نہیں آتا ہے کہتے اماں نانا کو میرا سلام کہیے گا دو یتیموں کو چھوڑ کر کیوں آئے. بس روایتیں بتاتی ہیں جیسے لفظ یتیم نکلا بندے کفن ٹوٹے، ایک ہاتھ سے حسن کو دوسرے ہاتھ سے حسین کو سینے سے لپٹا لیا. بس ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی نگاہیں آسمانی گھومی. یہ بھی بچوں کو
ہٹاؤ ماں کے سینے سے، بچوں کو ہٹاؤ، قیامت آ جائے گی، بس میں ملائک میں سو رہا ہے، اے آسمان کے فرشتوں، ارے مقتل میں آؤ، کربلا کے نشیب میں ایک 4 سالہ بچی اپنے باپ سے مفتی بیان کرے، بابا بابا چلا بابا 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 جزاکم اللہ خیر الجزا، بچوں نے رخصت حاصل کی۔ ایک مرتبہ علی فاطمہ کو لے کر کے چلے، قبر کی تاریکی تک پہنچے، فاتح علی ہے، عمار سلمان ہے، 4 سے 5 لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ قبر کے قریب پہنچے، قبر میں اتارا اور دیکھ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، ہاتھ لاؤ میری بیٹی کو مجھے دے دو، لاؤ میری بیٹی کو مجھے دے دو۔ علی نے ایک مرتبہ فاطمہ کو قبر کے حوالے کیا اور قبر کے کنارے بیٹھ گئے، قبر کے کنارے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی امانت لے کر کے آیا ہوں، امانت شکستہ ہے، امانت ثابت نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں، پہلو ٹوٹا ہے، باقی مرم کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، مجھ سے سب کچھ چھپایا۔ اے اللہ کے نبی، آپ خود اس سے پوچھئے گا، یہ خود سے کچھ نہیں بتائے گی، شانہ الہ کے پوچھئے گا، ارے آپ کے بعد امتیوں نے کیا کیا، آپ کے بعد امتیوں نے کیا کیا؟ میں کہوں گا مولا، میرے سب قبر کے حوالے کر رہے تھے، ہاتھ بندے تو نہیں تھے، پیروں میں سپیریاں تو نہیں تھی، ذرا زندان شام میں اپنے پوتے کی بھی خبر لیجیے، سکینہ کا لاشا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، قبر کے کنارے گئے، قبر کے حوالے فرمایا اور اس کے بعد نبی کو خطاب فرماتے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وَأَمَّا عُزْمِي فَسَرْمَدُ، آج کے بعد میرا غم ختم نہیں ہوگا، راتیں میری جاگ میں گزرے گی، اے اللہ کے نبی، ارے یہ امانت واپس ہو رہی ہے، اے اللہ کے نبی، ارے میری زہرہ کو ان سے چھین لیا گیا، وَزَرْعَانَا فَأَتَحْوَرْكُمْ بَيْنَنَا، ارے کتنے جلدی جدائی ہو گئی، میری زہرہ کو ہم سے چھین لیا، میری زہرہ کو مار دیا، میری زہرہ کو قتل کر دیا، کوئی نہیں ہے جولی کو سمجھائے، کوئی نہیں ہے جولی کو سہارا دے، کوئی نہیں جولی کو سینے لگائے، اے مولا وقت کے بعد، اے لانے میری آپ کی خدمت میں پرسا ہے، یہ سارے نظار آپ کو پرسا ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
پروردگار ہم سب سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو اس فاطمیہ کی تحریک میں دام درہم سخن شریک ہے ان کی دین و دنیا کو آباد فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو علم کے میدان میں ترقی عطا فرما، ان کے ایمان کو مستحکم و ثابت قدم رکھ۔ پروردگار ہماری بستی، ہمارے علاقے محبان اہل بیت جتنے بزرگ ہیں ان کا سایہ اپنے بچوں اور جوانوں پر قائم و دائم رکھ۔ ہمارے علماء، ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار علماء بعمل کو اس سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ معارف اہل بیت کو پہنچا سکیں۔ پروردگار ہمارے درمیان جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو صاحب مکان بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، صاحبان اولاد کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار جن لوگوں کی جو بھی بہتر سے بہتر اپنی حاجتیں تیری بارگاہ میں منتظر ہیں ان تمام لوگوں کی حاجتوں کو برلا۔ اور اس بستی میں ایک جگہ کی تمنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ وہ بھی اس امام باڑے کا جز بن جائے، جو آج مجھ سے کہا گیا کہ اس کے لیے بھی دعا کر دیں کہ انشاءاللہ جو بھی موانع اور رکاوٹیں بیچ سے ہٹ جائے اور بنا میں اہل بیت جو بھی جگہ ہو اس میں اور زیادہ عزت و احترام و چار چاند لگے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔